الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ ما بعد۔ امام علی علیہ السلام کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ستارے ان کی چوکٹ پر آ کر اترتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگ کسی کو خلیفہ بناتے ہیں اپنا، اور ایک دفعہ خدا لوگوں پر اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک روایت نقل کرتا چلوں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مرضہ الذی قبضہ اللہ فی، کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری مرض کے اندر مبتلا ہوئے کہ خدا نے جب ان کی روح کو قبض کر لیا، اجتمع الیہ اہل بیتہ واصحابہ، تو پاک پیغمبر کے پاس ان کے اہل بیت اور اصحاب کے لوگ جمع ہوئے۔ فقالوا یا رسول اللہ ان حدث بک حدث فمن لنا بعدک ومن القائم فینا بامرک، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد ہمارا کون سرپرست ہوگا، کون ہے جو آپ کے حکم سے ہمارے درمیان آپ کے امور کو قائم کرے گا، یعنی ہمارا خلیفہ کون ہوگا۔ فلم یجبہم جوابا وسکت عنہم، پاک پیغمبر نے ان کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ فلما کان اليوم الثانی اعادوا علیہ القول فلم یجبہم عن شیء مما سألوہ، اگلے دن دوبارہ انہوں نے پھر سے رسول اللہ کے سامنے اس سوال کو تکرار کیا، پاک پیغمبر خاموش رہے اور ان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ فلما کان اليوم الثالث قالوا له یا رسول اللہ ان حدث بک حدث فمن لنا من بعدک ومن القائم فینا بامرک، تیسرے دن انہوں نے پھر سے پاک پیغمبر سے یہی سوال کیا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا آپ کے بعد کون سرپرست ہوگا، کون ہے جو آپ کے حکم سے ہماری خلافت کی زمام کو سنبھالے گا۔ تیسرے دن پاک پیغمبر نے فرمایا فقال لهم اذا كان غدا هبط النجم من السماء في دار رجل من اصحابي فانظروا من هو فهو خلیفتی علیکم من بعدی، کہ کل آسمان سے ایک ستارہ اترے گا، دیکھو کہ وہ میرے اصحاب میں سے کس کے گھر میں آتا ہے، جس کے بھی گھر میں وہ آئے گا اترے گا، میرا خلیفہ تم پہ وہی ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَنْتَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي، کہ ان اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ ہر ایک کے دل کے اندر ایک طمع اور لالچ تھی کہ پاک پیغمبر اس کو کہیں کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، جب چوتھا دن ہوا، جلس کل رجل منہم فی حجرتہ، ہر ایک اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ ینتظر حبوط النجوم، نجم ستارے کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ اذ انقض نجم من السماء، کہ اچانک آسمان سے ستارے کا ایک ٹکڑا نیچے اترا۔ قد غلب ضوءہ علی ضوء الدنیا، اس کی روشنی دنیا کی روشنی کے اوپر غالب آ گئی۔ حتی وقع فی حجرت علی علیہ السلام، کہ مولا علی علیہ السلام کے حجرے میں آ کر نازل ہو گیا، اتر گیا۔ فہاج القوم، قوم جو ہے وہ اچانک سے پکار اٹھی۔ وقال، اور کہنے ہیجان میں آ گئی، اپنی کیفیت کو کھو دیا۔ وقال، اور کہنے لگی واللہ لقد ضل هذا الرجل وغوا، کہ نعوذ باللہ، قوم کہنے لگی کہ خدا کی قسم یہ مرد گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے۔ وما ينطق في ابن عمه الا بالهوى، اور اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے وہ اپنی ہوا و ہوس سے کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت خداوند متعال نے سورہ نجم کی آیات کو نازل کیا اور فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترا تمہارا صاحب نہ تو گمراہ ہوا ہے، نہ بہکا ہے، نہ بٹکا ہے، اور وہ اپنی ہوا ہوس سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو خدا کی وحی بولتی ہے۔ تو کچھ معیار ہوتے ہیں خلیفہ بنانے کے، لوگوں کے معیار وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ایک معیار اور طریقہ وہ ہے کہ جو خداوند متعال نے مقرر کیا۔ خدا کبھی رسول کی زبان سے ڈائریکٹ اعلان کرواتا ہے غدیر خم میں، اور کبھی کبھار اپنے جو ہے نبی کے ذریعے معجزے دکھا کر بھی بتاتا ہے کہ ان کا خلیفہ اس امت کے اوپر کون ہوگا۔